نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اور سچیاں دے نال ہو جان دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام روح قرآن و سنت دنیا دے ہر انسان تک پہنچانے تے عمل کرنا ہر قلباً تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج درس تصوف کا موضوع اولیاء اللہ حضرت ابو عبداللہ جلا رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ رب سونے فرمایا یاد رکھو یہ کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ یعنی اللہ سونا فرماؤں کہ میرے دوستاں نہ اس دنیا کے خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اللہ دے اولیاء جڑے نے اللہ دے دوست جڑے نے یہ وہ لوگ نے جڑے نفس و شیطان دنیا دے پجاری انہاں دے شیطانی پروگرامہ چو نکل کے قرآن و سنت عمل کر دے، سچے صحیح عقیدہ علماء و مشائخ کو روحانی تربیت حاصل کر دے، اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی حاصل کر دے، توحیدی نسبت اپنے اندر القاء کروان دے، اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسرون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے اللہ سونے دی نعمت حاصل کر دے۔ اور یہ اللہ والے نے کہ جڑے قرآن و سنت دی روشنی میں سفر کر دے، دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے اللہ طرف ودے رہندے، حقیقت صلوات تک سیر قدمی کر دے، روحی سیر کر دے، اگے پھر سیر نظری کر دے اور جڑی ہمیشہ جاری رہندی ہے۔ سانو بھی چاہیے سچے اللہ والیاں دی ماسوا اللہ تو نکل کے سچے اللہ والیاں دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کریے، انہاں سچے علماء و مشائخ کی خدمت اور صحبت دے اندر رہ کے انہاں کو صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہاں کاسی فیض حاصل کریے اور اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح باطن جو پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری دا شرف حاصل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال دیدار حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم پھر رب نے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ اللہ سونا کائنات دی ہر چیز اور انسان دی ہر کائنات دی ہر لہر دی حقیقت ہے۔ تے جماعت اولیاء داخل ہون واسطے سانو چاہیے کہ قرآن و سنت دے درود مطابق عمل کریے، نفس امارہ دی ہر خواہش میں ذبح کر دیے، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کریے، ہر راہ مولا دے مسافر بنے رہیے، تلاش مولا جی لگے رہیے اور ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت حضور دے وچ گزاریے، اپنی مرضی تو لے کے سر تو پیرا تک مرضی مولا بن جائے، یعنی عمل قرآن و سنت بن جائیے۔ اللہ سونا جب صدق سچائی دیکھے گا تو پھر انہوں اپنے دوستاں ساتھ شامل کرے گا۔ خوش نصیب نے جڑے جنہوں نے اللہ سونا اپنا دوست بنا لینا۔ اللہ دینا دوستاں وچ ایک حضرت ابو عبداللہ جلا رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا ایک دفعہ آپ نے حضرت عمر دمشقی نو دسیا کہ میں اپنے والدین نو عرض کیتی کہ مینوں اللہ سونے دے حوالے کر دے
کیونکہ مینو راہ مولا چلن دی طلب پیدا ہوئی، اللہ دی محبت دی طلب پیدا ہوئی، تو میرے والدین نے میری اس گزارش میں قبول کر لیا اور مینو اللہ سونے دے حوالے کرتا۔ آپ فرماندے میں گھروں نکل کے کافی عرصہ کر نہیں گیا، اللہ والے کو اللہ سکھتا رہا، تو کافی عرصے بعد جب میں اپنے گھر واپس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں والدین نے پوچھا کون ہے، تو میں دسیا ابو عبداللہ جلا تہاڈا بیٹا ہے۔ تو اندروں میرے والدین نے آخیا کہ اسی تو انہوں اللہ سونے دے سپرد کرتا، اللہ دے حوالے کرتا، اللہ سونے دے دیتا، تو دتی شاہ واپس نہیں لئی دی۔ وہاں دروازہ نہیں کھولیا، میں کافی انتظار تو بعد پھر اتوں واپس آ گیا۔ ایک دفعہ حضرت ابو عبداللہ جلا رحمۃ اللہ علیہ جا رہے سی، ایک نوجوان یہودی خوبصورت، بہت خوبصورت یہودی لڑکا آپ انہوں دیکھن لگ پے۔ اچانک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اتنے بھی تشریف لائے کہ آپ نے انہوں نے آخیا کہ اداں دا خوبصورت چہرہ بھی دوز کے جائے گا۔ تے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماؤن لگے تے نظر پاؤنا بھی شے وچ داخل ہے۔ اگر عبرت حاصل کرنا چاہنا دنیا دے دوسریاں ہور بہت چیزاں ہیں نے۔ کسی شخص نے حضرت ابو عبداللہ جلا رحمۃ اللہ علیہ فقر دا مفہوم پوچھا، تے آپ اٹھ کے باہر چلے گئے، کچھ دیر بعد واپس آئے۔ آپ فرمایا میں باہر اس واسطے گیا سی، میرے کو تھوڑی چاندی سی، میں انہوں خرید کر کے آیا کہ تاکہ میں فقر دے موضوع دے اتے گفتگو کر سکا۔ تے لہٰذا ہن گل سنو کہ جہدے کول کوئی چیز بھی ہوئے، جہدے کول کوئی بھی چیز نہ ہوئے، وہ فقر دا مستحق ہے۔ آپ فرماندے مدینہ منورہ دے اندر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ اقدس دے اتے حاضر سگا، مجھے بھوک بڑی لگی، تے میں آپ کی طرف متوجہ ہو کے آخیا کہ یا رسول اللہ میں تہاڈا مہمان ہاں، مجھے بھوک بہت لگی ہے۔ تے اسے حالت میں نیند آ گئی، خواب دے وچ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک روٹی دتی، تے میں کھان لگا، ادھی کھادی تے میری اکھ کھل گئی، جدو اکھ کھلی دیکھا تے ادھی روٹی میرے ہاتھ پڑی ہوئی ہے۔ تے آپ فرماندے نے کہ جنہ دے نزدیک تعریف و برائی مساوی ہون وہ زاہد ہے، اور جڑے اول وقت نماز ادا کرتے رہنا وہ عابد ہے، اور ہر فعل نو اللہ دی نظر نہ دیکھن والا جڑا وہ مواحد ہے، اور جڑا اللہ تو سوا کسی جانب متوجہ نہ ہوئے وہ عارف ہے۔ آپ فرماندے کہ عیانت نفس تو حاصل کیتا ہوا مرتبہ جڑا یہ فانی ہے، لیکن اللہ سن دا عطا کردہ مرتبہ جڑا ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ آئی دی گفتگو اور حضرت ابو عبداللہ جلا رحمۃ اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانوں بھی چاہیے کہ ماسوا اللہ جو نکلی ہے، سچی توبہ کریے، اور صحیح القیدہ علماء مشایخ دے کولوں روحانی تعلیم و تربیت، قرآن سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کریے، جدوں دے مطابق عمل کریے، اور دیدے مولا دی نعمت واسطے دن رات جدوجہد کریے۔ اللہ سونے بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے واسطے بڑے حقیر پر تقسیم ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔